سورۃ النحل دوسرا رکوع۔ اللہ کے انعامات کا ذکر جاری ہے اور اس کی الوہیت ذہن نشین کرائی جا رہی ہے۔ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا کہ اس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت یعنی کل نباتات چراگاہ وغیرہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ یعنی شجر کہہ کر عام نباتات مراد لی۔ ابر رحمت سے نباتات و انسان سب کی حیات ہے، اسی سے شادابی و بالیدگی ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے میوے اگواتا ہے۔ کیا یہ سب اللہ کی قدرت و حکمت پر شاہد نہیں؟ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اسی نے رات دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور اسی کے حکم سے ستارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک اس عظیم الشان عمل تسخیر میں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، اور اسی طرح جو رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمْلًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور موتی وغیرہ نکال لو جو تم پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو دیکھتا ہے کہ سمندر کے پانی کو پھاڑ کر کشتیاں اس میں چلتی جا رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں تخلیق کر کے تم کو عقل و فہم دی ہے تاکہ تم اس کا فیصلہ اپنی معاش تلاش کرو، اور اس لیے بھی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی محض روزی حاصل کرنے، عیش و طرب میں پڑ جانے کو زندگی نہ سمجھو، زندگی کو اپنے رب کی احسان مندی اور شکر گزاری سے متعلق رکھو۔ جنہوں نے صرف معاشی فائدے حاصل کیے، ذہن سے کام لے کر اشیاء کے اوصاف معلوم کر کے انہیں اپنے کام میں لگایا، وہ یقیناً ایک عارضی قدرت کے مالک بن گئے، لیکن ان کی یہ طاقت و قدرت اللہ کی مخلوق کے لیے آفت بن گئی۔ البتہ جنہوں نے اس قدرت کے ساتھ جذبہ شکر گزاری کو نہ چھوڑا، جس چیز کو جس طرح اور جس جگہ صرف کرنے کا حکم ہے صرف کیا، وہی عاقل ہے، اور ان کی قوت و قدرت دنیا کے لیے رحمت ہے۔ قرآن بار بار سمجھاتا ہے کہ دنیا میں رہو، سب کچھ حاصل کرو، صاحب قدرت و ثروت بنو، لیکن قادر کے بندے ہو کر زندہ رہو۔ یہی شکر گزاری ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ کہیں وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور ان پہاڑوں سے ندیاں اور ان پہاڑوں میں درے اور راستے بنا دیے تاکہ تم بآسانی آ جا سکو اور ہدایت پاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور راہ ہدایت کے بے شمار نشان بنا دیے، اور ہمارے ستاروں سے بھی لوگ راہ ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی زندگی کے ظاہری سفر میں سنگ میل اور ستارے راہ دکھاتے ہیں، اور باطنی اور روحانی سفر میں نجم وحدت کی تجلیاں رہنما ہیں، یعنی حضور کے صحابہ اور اہل بیت جو آسمان ہدایت کے ستارے اور سفینہ نجات ہیں۔ افمن یخلق کمن لا تخلق افلا تذکرون، اب ذرا خود سوچو، کیا جو اتنی اور ایسی مخلوق کو پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی نہیں سوچتے تو سوچو، اور کسی کو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کے ہو کر رہو، تم اس کے ہو جاؤ، اس کی مخلوق تمہاری ہو جائے گی۔ یعنی یہ تو چند نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہوا۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ یہی نہیں بلکہ وہ نعمتیں دے کر بھی تمہاری غلطیوں و کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اور تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہارا کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی ارادہ اس سے پوشیدہ ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اور یہ کافر جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اپنا مالک وہ خالق سمجھتے ہیں، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ بلکہ وہ مردے ہیں نہ کہ زندہ، بے جان بے حس، جن کا وجود خود مستعار ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کو تو یہ تک شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔